من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے
جو موضوع گزشتہ 4 سال سے زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور اس سال پھر اسی موضوع کو مسلسل کرنے کا ارادہ کیا گیا، اس لیے کہ اس آیہ کریمہ میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور جو لوگ تھے شاید ان کے اذہان عالیہ میں ہو کہ اس آیہ کریمہ میں امام کی تقریباً 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور میں امام کی انہی صفات پر کہ جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئی ہیں گفتگو کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے انہیں قرار دیا، یعنی امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے۔ یہ پہلی صفت ہے، اس پر گفتگو 2 سال پہلے اس لفظ پر گفتگو ہوئی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ امام یعنی ہر کمال میں آگے رہنے والا، یہ دوسری صفت۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، امام وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے، یہ تیسری صفت۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام وہ ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، یعنی ہدایت امام بے امر پروردگار ہے، امام صاحب امر الہی ہے، یہ چوتھی صفت۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، امام وہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے وحی کی، یہ 5ویں صفت۔ 2 سال کی گفتگو میں ان 5 صفات پر گفتگو ہوئی تھی، اور سال گزشتہ فعل الخیرات، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آخری مجلس میں یا اس سے پہلے گفتگو، کچھ تھوڑی سی گفتگو اس پر ہوئی تھی، باقی باتیں رہ گئی تھیں، اور انشاءاللہ پھر اس سال کوشش کی جائے گی جتنا ممکن ہے ان صفات پر جو باقی ہیں ان پر گفتگو کریں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ امام کسے کہتے ہیں اور امام کن صفات کا حامل ہے، اور اسی لیے جو عشرے کا عنوان ہے گزشتہ کئی سالوں سے وہ معرفت امام ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، لیکن اس بات کو پھر کہوں گا تاکہ جو ذہن اگر حاضر نہیں ہے تو آمادہ ہو اس گفتگو کے لیے، اور جو لوگ نہیں ہیں ان کے ذہن میں گفتگو آئے کہ آخر معرفت امام کیوں ضروری ہے۔ یہ میں مقدمتاً پہلے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اجمالی طور سے مقدمتاً اسے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات مسلسل ہو جائے، ربط پیدا ہو جائے گفتگو میں، کہ آخر اگر 4 سال سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس کی ضرورت کیوں ہے۔ معرفت امام، معرفت امام ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ معرفت امام ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ معرفت امام ہی واحد راستہ ہے کہ جس سے ہم معرفت پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں۔ امام کے علاوہ کوئی اور ہم کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا، ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی اس بات کو سوچتا ہے تو غلط ہے۔
کائنات میں واحد راستہ جو انسانوں کو پروردگار تک لے جا سکتا ہے، واحد ذریعہ جو انسانوں کو خدا تک پہنچا سکتا ہے، وہ امام ہے. اور امام کے وسیلے سے انسان پروردگار تک پہنچ سکتا ہے. وہ آج کے زمانے میں، اور بات کو آسان کروں کہ آج کے زمانے میں تنہا اہل بیت کا راستہ ہے جو انسانوں کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو انسانوں کو کما حقہ پروردگار تک پہنچا دے. جو دوسرے جتنے بھی سلسلے ہیں سارے سلسلے باطل ہیں، یا کم از کم اگر میں احتیاط کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے سلسلے ناقص ہیں. کوئی سلسلہ ایسا کامل نہیں ہے جو انسانوں کو پروردگار تک لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو جہاں لے جانا ہوتا ہے ضروری ہے کہ منزل کو جانتا ہو. ضروری ہے کہ منزل کو پہچانتا ہو. اگر مجھے آپ لے کر کے اس مسجد میں آئیں گے کہیں سے تو لازمی ہے کہ آپ اس مسجد کو جانتے ہو، کہاں ہے، کیسی ہے، کیا ہے، کیسے جایا جاتا ہے، ساری باتوں کا علم ہو تو انسان اسے منزل تک لے جا سکتا ہے. خدا تک کون لے جائے گا؟ کسے لے جائے گا؟ پہلے لے جانے والے کو تو پتا ہو کہ خدا کیا ہے. معرفت پروردگار وہ خود تو رکھتا ہو کہ خدا کسے کہتے ہیں. خدا کی کما حقہ سے مراد جتنا انسان کے اختیار میں ہے اتنی معرفت اس کے پاس تو ہو. اگر کوئی خدا کو اتنا نہ پہچان سکے کہ کعبے کی چھت پر اتار لے، یا خدا کو اتنا نہ پہچان سکے کہ مثلا پتھروں میں، درختوں میں، سورج میں، اس میں محصور کر دے، تو یہ انسان کو خدا تک لے جا سکتا ہے. اور میں اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا چونکہ میں تفصیل سے کہہ چکا ہوں، لیکن دو جملے ذکر پر سنیں. خدا کی معرفت میں دو چیزیں توجہ کیجیے گا، دو مرحلے ہیں. ایک ہے معرفت ذات خدا. یہ معرفت کسی کے بس کی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں. یہ معرفت ہمارے اور آپ میں، انسانوں میں کسی کے بس کی نہیں ہے. یہ بالکل ممنوع ہے. یہ ایریا، اس میں داخلہ ممکن نہیں ہے. یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، خبردار ادھر نہ جانا. لا تفکروا فی ذات اللہ. اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر مت کرو، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ حدیث ہے جو میں آگے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث ہے کہ خبردار اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. چونکہ وہ تمہارے بس کی بات نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تمہارے ذہن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو ذات باری تعالی کے بارے میں فکر کر سکے. وہ ایک لامتناہی ذات، وہ مرکز تمام صفات جمال و جلال. تم اس کی ذات کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. لا تفکروا فی ذات اللہ. معرفت تو دور کی منزل ہے، علم تو دور کی منزل ہے، فکر بھی نہ کرنا. توجہ کیجئے، فکر بھی نہ کرنا ذات باری تعالی کے بارے میں، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی منع کیا جا رہا ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں، بلکہ تم میں اتنی کشش نہیں ہے. جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بلب اگر آپ لیں، میں نے اس سے پہلے مثال دی ہے دوسرے انداز سے، بلب لیں، ہولڈر میں لگائیں، دو تار نکالیں اور جو 11,000 وولٹ جاتا ہے روڈ پر جنگل میں، اس پہ جا کر کے تار کو ٹچ کریں، یہ بلب جل جائے گا؟ جلنا تو دور کی بات ہے، یہ تو منفجر، پھٹ جائے گا یہ بلب. کہنے والا کیا کہے گا؟ اس بلب کو اس سے ٹچ نہ کرنا ورنہ یہ پھٹ جائے گا. اس میں نقص ادھر سے نہیں ہے، نقص ادھر سے ہے. توجہ کیجئے گا، وہ تو مرکز نور ہے، وہ تو کرنٹ ہے، اس میں تو ہے طاقت، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا تحمل کر سکے. خبردار ذات پروردگار کے بارے میں فکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے معنی یہ ہے کہ کہنے والا جانتا ہے
ہے کہ ذات باری کیا ہے، تمہاری اوقات کتنی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ کہ اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ میں بالکل آہستہ آہستہ لے کر کے بڑھ رہا ہوں گفتگو کو کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرنا، فکر نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ انہیں کیسے معلوم؟ جو انسان کہہ رہا ہے اسے کیسے پتا؟ یا تو کسی نے فکر کی اور وہ ہلاک ہوا، انہوں نے دیکھا. اگر انہوں نے خود فکر کی ہوتی تو یہ ہلاک ہوئے ہوتے اگر ہم جیسے تھے. صلوات علیہ محمد اور آل محمد. اگر انہوں نے فکر کی ہوتی تو اگر مجھ جیسے تھے تو ہلاک ہونا چاہیے تھا، بتاتے کیسے؟ اور اگر اس کی ذات کا علم نہیں ہے تو انہیں یہ کیسے پتا کہ ہم اگر فکر کریں گے تو ہلاک ہوں گے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ انہیں کیسے معلوم کہ اگر ہم فکر کریں گے تو ہلاک ہوں گے؟ اور اس کے معنی ان کو ادھر کا بھی علم ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، اور یہ ادھر کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کیفیت کیا ہے. کیونکہ اگر ہم کو کما حق نہ سمجھیں گے تو کیسے بتائیں گے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ جو انسان بلب کے بارے میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، کیسے ہے، لگے گا تو کیسے کہے کہ یہ پھٹ جائے گا؟ ضروری ہے اس کرنٹ کے بارے میں بھی جانتا ہو کہ یہ کتنے وولٹیج پہ چل رہا ہے، کہ اسے معلوم ہو اگر وہاں گئے تو یہ پھٹ جائے گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود وہ ہیں جو اسے جانتے ہیں. توجہ کریں، یہ خود وہ ہیں جو اسے پہچانتے ہیں، معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، اور جب معلوم ہے تو اس کے معنی انہوں نے تحمل کیا ہے. توجہ کیجئے گا، انہوں نے تحمل کیا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس میں دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں. اس کی شدت کا بھی انہیں علم ہے، ہمارے ضعف کا بھی انہیں علم ہے. اس کی قوت کو بھی جانتے ہیں، ہماری کمزوری کو بھی جانتے ہیں. اس کے لا یتناہی ہونے کو جانتے ہیں، ہمارے محدود ہونے کو جانتے ہیں. نہ یہ اس جیسے ہیں نہ یہ ہم جیسے ہیں. بالکل واضح ہے، یہ تو گفتگو بالکل واضح، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں فکر کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سے اور آپ سے. ہم سے اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فکر نہیں کرتے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. لا تفکروا خطاب ہے، لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا امر کا صیغہ ہے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے معنی تمہارے اندر اتنی کشش نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا ادراک کر سکو. آپ کو کیسے پتا؟ اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ اس کو ہم درک نہیں کر سکتے؟ کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، تم اسے درک نہیں کر سکتے. توجہ کیجئے گا، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. خبردار، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں فکر نہ کرنا. اس کے معنی یہ ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ادھر کو بھی جانتی ہے اور ادھر کو بھی جانتی ہے، ادھر بھی متصل ہے تاکہ اس کیفیت کو پتہ لگا سکے، ادھر بھی متصل ہے کہ ہم جیسی چیز کو محسوس کر سکے. اب آپ نے سمجھا، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا، توجہ کیجئے گا، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انا بشر مثلکم. لیکن اگر پیغمبر اتنا ہی کہہ دیتے تو ہمیں ادھر کا علم نہ ہوتا. پیغمبر آگے بڑھے، انا بشر مثلکم یوحا الیہ.
ہم تم جیسے بشر ہیں، ہم پر وحی آتی ہے. تم جیسے بشر ہیں، بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یوحا الیہ، یہ ہمارے لیے فصل ہے، اس میں تم شامل نہیں ہو سکتے. ہم پر وحی آتی ہے تاکہ محسوس کرو ہم ادھر سے بھی متصل ہیں اور تمہیں بھی پہچانتے ہیں. قرآن مجید نے دوسرے انداز سے کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. توجہ میرے عزیزو، ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا. وسط کسے کہتے ہیں؟ جس کے دو طرف ہوں. یہ تو منطق و فلسفیہ قاعدہ ہے، لیکن آپ اسے محسوس کریں گے. وسط کسے کم تصور کب ہوگا وسط کا؟ کہ جب دو طرف کا تصور کیا جائے. ہم نے آپ سے کہا درمیان، تو آپ نے کہا درمیان کی معنی ہے کچھ ادھر ہو کچھ ادھر ہو. کہا نہیں، یہ پوری لائن درمیان ہے. کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بیچ میں، بیچ کے معنی کیا ہے؟ ایک سرا ادھر ایک سرا ادھر، تب تو بیچ تصور ہوگا. ہم نے تم کو امت وسط بنایا. امت وسط، درمیانی امت. تو جب درمیان کا تصور ہوگا تو کوئی ادھر ہونا چاہیے، کوئی ادھر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وسط کے لیے دو طرف ضروری ہیں. ایک کنارہ ادھر، ایک کنارہ ادھر، اس کے بیچ میں جو قرار پایا اسے وسط کہتے ہیں. تو فلسفیہ قاعدہ ہے ہر وسط کے لیے دو طرف ہونا ضروری ہے. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بہت توجہ میرے عزیزو، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمام انسانوں پر تم گواہ ہو. قرآن مجید ہے یہ. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ ہو. سارے انسان، اس کے معنی یہ وہ امت وسط ہے کہ جو انسان کے پہلے سے ہونی چاہیے، انسان کے بعد تک رہنی چاہیے. جب سارے انسانوں پر گواہی دینی ہے تو یہ کوئی ایسا ہوگا جو پہلے انسان سے پہلے ہو اور آخری انسان کے بعد ہو. یہ تو بالکل واضح سی بات ہے. آپ نے میرا گواہی میں نام لکھا دیا. کس کی گواہی میں؟ جو ہمارے دادا کے زمانے میں تھا، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آپ نے کہا میں نے آپ کا نام ہوا لکھا دیا گواہی میں. کون سے کہا اس زمانے میں؟ مجھے کیسے پتا کیا ہوا؟ ہوگا، آپ گواہی دے دیجیے گا. کیسے دے دوں گا جب وہاں تھا ہی نہیں؟ تو گواہی دوں گا کیسے؟ آپ فقہی مسئلہ معلوم کریں. گواہی میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تحمل، دوسرا جا کر کے بیان. پہلی منزل گواہ کون ہے؟ جس نے دیکھا ہو، جو موقع پر حاضر ہو. توجہ کیجیے گا، جو موقع پر حاضر ہو وہ گواہی دے گا. غائب گواہی نہیں دیتا، اگر دے تو قبول نہیں. کسی نے میرا نام گواہی میں لکھا دیا، کہاں کویت کی میں پہلی محرم کو آپ گواہ تھے وہاں پر. کیسے گواہ تھا؟ میں تو وہاں تھا ہی نہیں. کیسے گواہی میں نام آ سکتا ہے؟ گواہی وہ دے گا جس نے دیکھا ہو، جو جانتا ہو، جو موجود ہو. یہ کس پر گواہ ہے؟ تمام انسانوں پر. تو جب سے سلسلہ انسانیت شروع ہوا، یہ اسے پہلے ہونا چاہیے. تب تو تمام انسانوں کی گواہی دیں گے. اور جب تک سلسلہ انسانیت رہے گا اس کے بعد تک انہیں رہنا چاہیے کہ پہلے انسان پر بھی گواہ ہو، آخری انسان پر بھی گواہ ہو، درمیان میں کوئی ایسا وقت نہ آئے جب یہ نہ ہو. ایک صلوات علی محمد. درمیان میں کوئی ایسا وقت نہ آئے جب یہ نہ ہو، ورنہ گواہی تو ناقص رہ جائے گی. یہ بات سے بات نکل رہی، میں روکنا چاہ رہا تھا. اس امتن وسطن سے مراد کون ہے؟ یہ عظیم گفتگو کا رخ ہے. یہ امتن وسطن وجعلناکم امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد خود ذات پیغمبر نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، اس امتن وسطن سے مراد پیغمبر نہیں ہے. کیوں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، چونکہ رسول تم پر گواہ ہے.
اس کے معنی یہ غیر رسول کچھ لوگ ہیں، کیونکہ یہ امتن وسطن ایک امت ہے، کوئی ایک انسان نہیں ہے، ایک امت ہے کہ جو گواہ ہیں تمام انسانوں پر، اور رسول ان پر گواہ ہیں۔ اس کے معنی یہ خود رسول نہیں ہے، تو بالکل واضح ہے۔ اور اس امتن وسطن سے مراد انبیاء ما سبق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ گزشتہ انبیاء 1,23,999 انبیاء بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے انبیاء اپنی امت پر گواہ ہیں، بس۔ اسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ وہ دن کیسا ہوگا جب ہر امت پر ہم گواہ لائیں گے، ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ ہر امت کا گواہ کون ہوگا؟ اس کا رسول ہوگا، اور تم کو ان دونوں پر گواہ لائیں گے۔ پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے، تم ان دونوں پر گواہ ہوگے۔ جناب عیسیٰ کے لوگ، عیسیٰ کے ماننے والے، جناب عیسیٰ کی امت کہے گی انہوں نے یہ نہیں پہنچایا، عیسیٰ کہیں گے ہم نے پہنچایا ہے۔ وہ کچھ کہیں گے، امت کچھ کہے گی، فیصلہ کیسے ہوگا؟ پیغمبر گواہی دیں گے، پیغمبر گواہی دیں گے۔ جناب موسیٰ کی امت کچھ کہے گی، جناب موسیٰ کچھ کہیں گے، کون گواہی دے گا؟ پیغمبر گواہی دیں گے۔ تو وہ سارے کے سارے انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہیں۔ پیغمبر سے اس سے مراد نہیں ہے کہ امتن وسطن پر خود پیغمبر گواہ ہیں۔ تو یہ کون سا گروہ ہے جو امتن وسطن ہے، کہ جو نہ انبیاء ما سبق ہے نہ آخری رسول ہے؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ جس کا پہلا پہلے سے پہلے ہو۔ جی بالکل واضح بات ہے، کوئی ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جن کا پہلا پہلے سے پہلے ہو اور جن کا آخری آخر کے بعد ہو۔ کون سا ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں پر کوئی زمانہ اور لمحے کے لیے بھی خالی نہ گزرا ہو؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم نے ایک کو کہتے سنا انا الاول وانا الاخر انا الظاہر وانا الباطن۔ ایسا لگا پڑے محمد اور عالم۔ جو آواز دے رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میں آدم اول ہوں، جو کہہ رہا تھا کہ میری وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، میں نوح کا ساتھی ہوں، میں ابراہیم کے ساتھ تھا، میں نے نارے نمرودی کو گلزار کیا، میں عیسیٰ کی زبان پر بول رہا تھا، کوہ طور پر موسیٰ نے میرا نور دیکھا تھا۔ امتن کوئی ہے امتن وسطن، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سلسلہ کچھ چاہیے کہ جو انسانوں کو پروردگار تک لے جائے، اس لیے کہ جب تک وہ خود نہیں پہچانے گا خدا تو کیا خدا تک لے جائے گا۔ یہ درمیان میں بات آگے میں نے عرض کی آپ کے سامنے، خود پہلے جانتا ہو پروردگار کو۔ ممکن ہے کوئی بنام خدا انسانوں کو کسی موجود ذہنی تک لے جائے۔ توجہ کیجئے گا، خدا کے نام پر آپ کیا جانتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں جانتا۔ نام خدا پر کیا خے دال الف کیا ہوا؟ یہ آؤ چلے خدا تک لے چلے، کہاں، کون، کیسے، کب؟ نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، پوجا کرو، گرجا میں جاؤ، خدا کیا؟ خدا تک کہاں جانا ہے؟ توجہ کریں، یہ کوئی مزاح کی گفتگو تو نہیں ہے۔ پروردگار تک کہاں پروردگار تک لے جائیں گے؟ کوئی یوگا کے ذریعے سے لیا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی ذریعے سے لیا چلا جا رہا ہے، کہاں خدا؟ تمہیں معلوم ہے خدا کسے کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے اللہ کسے کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے گاڈ کیا چیز ہے؟ تمہیں معلوم ہے ایشور بھگوان کون ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو دنیا کو؟ توجہ کریں، ایک تصور ہے ذہنی، تو
تو مخلوق ذہنی تک لے جا رہے ہو بنام خدا. توجہ کیجیے گا, یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ مخلوق ذہنی تک لے جا رہے ہو بنام خدا. کنجر سلسلہ ہے جو انسانوں کو پروردگار تک لے جاتا ہے, گاڈ تک, ایشور تک, بھگوان تک. کون ہے وہ, کہاں ہے, کیا ہے؟ موہوم, ایک موہوم سا تصور, اسے خدا کہتے ہیں. کہاں لے جا رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے نا توفقون, کہاں بھٹکے جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو بنام خدا؟ کون ہے جب پروردگار تک لے جائے؟ توجہ کیجئے گا. کلما تصورتموہ تخیلتموہ باوہامکم او تصورتموہ توہمتموہ فہو مخلوق لکم مردود علیکم. جو تم نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں تصور کیا ہے, خیال کیا ہے, فکر کیا ہے, وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے, خدا نہیں ہے. کہ اگر ذہن میں آ جائے تو پھر خدا ہی کیا؟ بھئی ذہن میں آئے گا تو محدود ہوگا. ہمارے ذہن کی فکریں جس طریقے سے ہم ذہن میں بلڈنگ بنا لیتے ہیں, ویسے ہم نے ذہن میں خدا بنا لیا. اسے خدا کہتے ہیں. توجہ کیجئے, اسے خدا کہتے ہیں. کیا چیز ہے, کون لے جائے وہاں تک؟ عجیب سوال ہے. اور ادھر سے جناب امام حسین علیہ السلام میں نے سال گزشتہ امام کی اس حدیث پر کئی گفتگو کی تھی اور آپ کے ذہن میں ہوگی. فرماتے ما خلق اللہ, امام صادق سے یہ حدیث ہے کہ خرج الحسین علی اصحابہ, امام حسین اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور فرمایا ان اللہ عز وجل ذکرہ, وہ پروردگار جس کا ذکر عظیم و جلیل ہے, عزیز و جلیل ہے, ما خلق العباد الا لیعرفوا, اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. دیکھا آپ نے, ہم اور آپ پیدا کیے گئے خدا کو پہچاننے کے لیے, اور پہچاننے کا حال یہ ہے, یعنی ہمیں بنایا گیا ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں, اور ہماری معرفت کا حال یہ ہے کہ ایک تصور ذہنی کی طرف جا رہے ہیں, اگر جا رہے ہیں. لیکن واہ, کیا کہنا اس انسان کا کہ جو معرفت کی منزل میں شاید ڈوبا ہوا تھا. توجہ کیجیے گا, شاید در آل محمد سے معرفت کی منزل میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے لوگوں کے لیے, مجھ جیسے جاہلوں کے لیے ایک سوال کیا, یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی, اے فرزند رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, فما معرفت اللہ, اللہ کی معرفت ہے کیا؟ خدا کے پہچاننے کے معنی کیا ہے جانتا ہے. اگر ہم نے کہا خدا کی معرفت اور خدا تک چلے تو ہر آدمی خدا کے پیچھے لے جائے گا, لیکن وہ دکھتا ہے, نہ دکھائی دیتا ہے, نہ سنائی دیتا ہے, نہ کسی منزل میں نہیں آتا. جہاں چاہو لے جاؤ انسانوں کو بنانے خدا, جس طرف چاہو لے جاؤ سارے انسانوں کو بنانے خدا, کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے کہا فما معرفت اللہ, معرفت خدا کیا ہے؟ تو امام نے جواب نہیں دیا کہ بس معرفت خدا, خدا کو پہچانو. نہیں, واہ, امام نے اس کے دل کی کیفیت کو سمجھا. توجہ کیجیے گا, اس کے ذہن کی پرواز کو دیکھا اور وہ جواب دیا جو مجھ جیسے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے. اب دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ دو مرحلے ہیں معرفت کے. معرفت پروردگار کے ذات کی کا یہ نہیں, یہ پروہیبٹڈ ایریا. ہم لوگ جب جاتے ہیں پاکستان, اگر کہیں ویزا مل جائے توفیق سے, تو اس پہ لکھا رہتا ہے ناٹ الاؤڈ فار کینٹونمنٹ ایریاز اینڈ پروہیبٹڈ ایریاز. اس میں نہیں جائیے گا ورنہ تو سیدھے کہیں اور جائیے گا. تو پروردگار کی ذات کی معرفت, خبردار ادھر اشارہ, ادھر مت جانا, ویزا تمہیں دیا گیا اس کائنات کے لیکن ادھر مت جانا, وہ نہیں. پھر کا ذات کی معرفت, تفکروا فی صفات اللہ, توجہ کیجیے گا, لا تفکروا فی ذات اللہ, اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا ورنہ تو ہلاک ہو جاؤ گے. تفکروا فی صفات اللہ, اللہ کی صفات کے بارے میں فکر کرو, اس کی صفتوں کے بارے میں غور کرو. بات تو پھر وہی کی نہیں رہ گئی, صفات پروردگار کہاں نظر آئیں گے؟ ہاں, لیکن اگر کہا گیا ہے کہ تفکروا فی صفات اللہ, اس کے معنی صفات الہی تک ہماری رسائی ہے. اے بہت توجہ, ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد.
یعنی وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، خبردار ادھر مت جانا. صفات الہی کے بارے میں فکر کرو، اللہ کی صفتوں کے بارے میں سوچو. اس کے معنی یہ ہے کہ صفات الہی تک ہماری رسائی ہے. یعنی بنا میں معرفت خدا اگر ہم بہت اڑیں گے تو صفات باری تعالیٰ تک پہنچیں گے. توجہ کیجئے گا، صفات باری تعالیٰ کو درک کر سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اپنے علم کے مطابق، اپنے سعی وجودی کے مطابق انسان صفات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کے صفات کے بارے میں غور کرو. اس نے سوال کیا یا رسول اللہ بأبی انت و امی فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام حسین نے اس کے اس جذبے کی قدر کی اور آواز دی معرفت اہل کل زمان امامہم. توجہ کیجیے گا، پڑھ چکا ہوں اس کو میں تفصیل سے، لیکن میں صرف ذہنوں کی تقریب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معرفت اہل کل زمان امامہم. کہ دیکھو سوال کیا ہے، بہت توجہ، خطرناک مرحلہ ہے، فکر ہے یہ. سوال کیا ہے؟ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ سوال کس کے بارے میں ہے؟ معرفت اللہ کے بارے میں. جواب کیا ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم، تمام زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا. معرفت امام حاصل کرنا کیا ہے؟ معرفت اللہ. آپ توجہ کریں، یہ امام نے نہیں کہا کہ امام کی معرفت حاصل کرو تاکہ یہ ذریعہ بنے خدا کی معرفت کا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، گفتگو یہی ہونا چاہیے تھی کہ تم معرفت خدا کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ پہلے معرفت امام حاصل کرو، اس کے ذریعے سے تم معرفت پروردگار تک پہنچ جاؤ گے. یہ نہیں کہہ رہے امام، بلکہ امام کہتے ہیں کہ معرفت اہل کل زمانین، معرفت اہل کل زمانین کیا ہے؟ کہ معرفت اللہ ہے. یعنی اگر تم نے ان کی معرفت حاصل کر لی گویا خدا کی معرفت حاصل کر لی. یعنی کیا مطلب یہ خدا ہے؟ توجہ کریں، کیا مطلب یہ خدا ہے؟ کہ نہیں، یہ خدا تو نہیں ہے. کہ پھر کیا ہے؟ کہ ان کی معرفت خدا کی معرفت ہے. کیسے؟ کہ ذات الہی تک تو تم جا ہی نہیں سکتے. توجہ کریں، ذات باری تعالیٰ تک تو تم جا ہی نہیں سکتے، وہ ممنوع ایریا ہے. اس کے معنی یہ ذات خدا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، یہ خدا نہیں ہے کیونکہ وہ معرفت تمہارے بس کی نہیں ہے. معرفت جو تمہارے بس کی ہے وہ صفات کی ہے، اور صفات کی معرفت میں اگر تم نے انہیں پہچان لیا یعنی خدا کو پہچان لیا. توجہ کریں، انہیں پہچان لیا گویا خدا کو پہچان لیا. یہ ذات خدا تو نہیں ہے لیکن صفات خدا ضرور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ صفات خدا ضرور ہیں. کیونکہ بات وہی کی وہی رہ جاتی، میں ذرا سا ایک لفظ کے لیے اور گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ صفات خدا ہیں، یہ معرفت خدا کی منزل میں تم اگر چاہتے ہو پروردگار کی معرفت حاصل کرو تو ذات کی معرفت تو نہیں حاصل کر سکتے، بات الگ ہو گئی. تم حاصل کیا کر سکتے ہو؟ صفات. صفات کی معرفت لینا ہے تو کہاں جاؤ؟ کہ امام تک آؤ. امام کی معرفت ہی صفات خدا کی معرفت ہے. من معرفت اللہ جتنی تم لے سکتے ہو، کیونکہ منع کیا گیا ہے ذات کے بارے میں، وہ تو ختم ہو گئی بات. لیکن جو تم لے سکتے ہو بنام معرفت خدا، وہ معرفت صفات ہے، اللہ کی صفتیں. اور وہ کہاں ملے گی؟ کہ امام کے اندر. جو بھی صفت تم خدا کے دیکھنا چاہو وہ امام کے اندر ہے. کسی بھی صفت کو پروردگار عالم کی تمہیں دیکھنا ہو امام تک آؤ، کیونکہ یہ مظہر صفات پروردگار ہے. اگر کہیں سے صفات خدا کا ظہور ہوگا تو وہ امام کی ذات سے ہوگا. اگر کہیں پر صفات پروردگار ظاہر ہوں گے تو وہ امام کی ذات میں ہوں گے. اب یہ بہت دقیق مسئلہ ہے اور بہت خطرناک بحث ہے، میں اس سے زیادہ اس میں نہیں اتر سکتا. اگر کہیں پر صفات باری تعالیٰ کو تمہیں ملیں گے تو وہ امام کے اندر ملیں گے. صفات خدا کی حد ہے یا لامحدود ہے؟ صفات خدا کی حد پائی جاتی ہے، کبھی سوال ہی نہیں ہوتا. وہ خود لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامحدود ہے. تو جب مظہر صفات تعالیٰ ہوگا وہ بھی لامحدود ہوگا. اب جتنی بھی صفتیں ہیں پروردگار کے، علم الہی لامحدود، شجاعت الہی لامحدود،
لامحدود صفتوں کا مالک ہے تو اس کا مظہر جو ہوگا وہ بھی لامحدود ہوگا. امام تک آؤ، نہ علم کی حد کو پا سکو گے، نہ شجاعت کی حد کو پا سکو گے، نہ صبر کی حد کو پا سکو گے، نہ جمال کی حد کو پا سکو گے، نہ کمال کی حد کو پا سکو گے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گفتگو ہے. سب مل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ منزل ہے امام کے لیے کہ صفات الہی کا واحد مظہر ذات معصومین. اور یہ امام سے مراد 14 معصوم چونکہ پیغمبر خود بھی امام ہیں. اب یہ میں کیس سے پہلے بحث کر چکا ہوں، دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے تکرار کی. خود بھی امام ہے پیغمبر. یہ 14 نور وہ ہیں جو صفات الہی کے مظہر ہیں، جہاں سے صفات پروردگار ظاہر ہوتی ہیں. اور میں کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں، صرف ایک حدیث اور اس میں ایک ہلکا سا اشارہ اور بات ختم. مولا کائنات نے کہا انا، یہ جناب صدوق نے اپنی جو کتاب ہے توحید، اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ حدیث کتاب توحید میں، اور عجیب حدیث سنیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کتاب توحید میں ہے. جناب صدوق جیسا انسان اس کو لکھ رہا، شیخ صدوق اپنی توحید میں لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا انا علم اللہ. مولا کائنات فرماتے ہیں میں علم خدا ہوں. علم صفت ہے پروردگار کی، کہاں ملے گی؟ علی کہتے ہیں میں علم خدا ہوں. توجہ کیجیے گا، اس حدیث کو جناب صدوق نے توحید میں لکھا ہے. یعنی یہ اس چیز کا تصور خلاف توحید نہیں ہے، نہ یہ غلو ہے، نہ خلاف توحید ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اس کو دیوار سے مار دیجئے. تو سامنے والے نے جواب دیا جی جو حدیث دیوار سے ٹکرائے اسے قرآن پر ماریے، نہ یہ کہ جس کو آپ سمجھیں کہ یہ ٹکرا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مولا کائنات نے کہا انا علم اللہ، اور اس کے بعد مولانا جنب اللہ و ید اللہ کافی، لیکن بحث اس پر ہے انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. یعنی کیا مطلب؟ مولا نے ایک مثال بیان کی. اگر تم معرفت کی منزل چاہتے ہو، علم و حیات و قدرت، تو یہ صفات ذات پروردگار، صفت ہے پروردگار کی. اگر تم چاہتے ہو علم الہی کو دیکھنا، کہاں جاؤ گے؟ کہیں تمہیں علم الہی کو نہیں نظر آ سکتا. اگر علم الہی کو لینا ہے تو مجھ تک آؤ، میں علم پروردگار ہوں. عجیب گفتگو ہے. یعنی میرے پاس علم خدا ملے گا یہ نہیں کہہ رہے. کہہ سکتے تھے مولا کہ عندی علم اللہ، ہمارے نزدیک ہے علم پروردگار، یہ نہیں کہہ رہے. میں مولا کے جملے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس علم خدا ہے، نہیں کہہ رہے انا علم اللہ، میں ہی اللہ کا علم ہوں. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں اگر آج کے زمانے میں علم خدا کو جسم دے دیا جائے تو علی بن جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ کہیں گے، آپ بیان کریں قرآن بھی تو علم پروردگار کے مظہر ہے. جی ہے، قرآن سے بھی علم پروردگار ظاہر ہوتا ہے، لیکن قرآن سمجھے کون، سمجھائے کون؟ توجہ کریں. اسے مولا کہنے کہ میں قرآن ناطق ہوں. یہ بھی نہیں کہہ رہے میرے پاس علم قرآن ہے، نہیں، میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے عزیزوں. میں صرف ایک مولانا نکات نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے، یہ حقائق ہے جو کرنا چاہتا ہوں. بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے میں قرآن ناطق ہوں. اور جب علی علم خدا ہیں کہ ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ علم پروردگار لا متناہی ہے، کوئی حد نہیں ہے خدا کے علم کی.
تو جب مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں علم خدا ہوں تو علی کے پاس کی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے. علم کے حد کا نام کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو. علم کی حد کا نام کیا ہے؟ علم کی حد کا نام ہے جہل. جہاں پر علم کی حد آئے گی ادھر جہل ہوگا. ہے کہ نہیں؟ ہمارا علم کتنا ہے؟ ایک ہائی اسکول والے کا علم کتنا کا؟ ہائی اسکول تک جانتا ہے، یعنی انٹرمیڈیٹ کا نہیں، وہ جہل ہے اس کے لیے. اس کی حد ہائی اسکول تک، یعنی 11ویں کے بارے میں مت پوچھنا اس سے. کہ اس کے علم کی حد کیا ہے؟ کہ یہ والی کتاب ہے. کہ اس کے بعد یہ کہ نہیں، اس کے بارے میں جاہل ہے، اس کی حد یہاں تک ہے. تو جہاں پر علم کی حد آئے گی ادھر جہل ہوگا. اور خدا کا علم ہے لامتناہی، جہل کا تصور نہیں. تو مولائے کائنات کے پاس بھی علم لامتناہی ہے، جہل کا تصور نہیں. اور جب جہل نہ ہو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جو مسئلہ اس کے پاس لے کر کے جاؤ وہ نہ کہے. اور آپ اٹھا کر کے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جہاں تک میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں. آپ 14 معصومین میں کسی کی زندگی کو پڑھیں، کسی کی زندگی کو پڑھیں، اور کہیں ایک جگہ پر مجھے دکھا دے کہ ان سے کچھ پوچھا گیا ہو. نہیں، مولائے کائنات بعنوان مثال ہے تمام میں، ورنہ سارے کے سارے علم پروردگار ہیں. حسن بھی کہیں میں علم خدا ہوں، حسین بھی کہیں میں علم خدا ہوں، آخری امام صادق، امام کاظم، سارے کے سارے امام علم پروردگار ہیں. ایسا نہیں ہے، مولا نے بعنوان مثال بیان کیا ہے کیونکہ اول ہے امام میں کہ میں، یعنی سارے کے سارے علم پروردگار ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی بھی سوال ان سے کیا گیا ہو، زمین کے بارے میں ہو، آسمان کے بارے میں ہو، ماضی کے بارے میں ہو، مستقبل کے بارے میں ہو، جنوں کے بارے میں ہو، انس کے بارے میں، کسی بارے میں سوال کیا گیا ہو اور کسی امام نے کہا ہو دیکھوں گا، سوچوں گا، پوچھوں گا، کہیں صرف مظاہر علم امام کو موضوع بنا دیا جائے تو اشرا ناکافی ہو جائے گا. جتنا ظاہر میں ہمارے پاس موجود ہے تاریخ کے اندر، اگر صرف مظاہر علم امام کو موضوع بنا دیا جائے اور انسان امام کے جو ظاہر ہوا ہے ان سے اس کے بارے میں گفتگو کرے تو ناکافی ہو جائے گا. چلا اتنا کچھ موجود ہے، کہیں پر بھی کہیں نہیں. جب بھی کوئی علمی مسئلہ آیا تو وہی یاد آیا جس سے ہم نے سب کچھ چھین لیا تھا لیکن یہ نہیں چھین سکے تھے. توجہ کرنا. کبھی قید خانے کے اندر یاد آیا، کبھی کہیں یاد آیا. جب کوئی مسئلہ پھنسا تو بالکل سیدھے اسی دروازے پر آئے. اور کتنا اعتماد تھا دشمن کو کہ اگر کوئی حل کرے گا تو یہی کرے گا. مظہر علم امام. امام شام سے واپس آ رہے ہیں، بادشاہ نے بلایا تھا اسیر کرنے کے لیے، اسیر قید کیا اور اس کے بعد علم امام کا عالم یہ ہوا کہ اگر کچھ دن اور رہ گئے تو انقلاب آ جائے گا، چھوڑ جلدی سے انہیں. اس نے کہا بھیجو مدینہ، جلدی سے واپس کرو یہاں سے. پریشان تھے، کرے کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. آج بھی ہو رہا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا. واپس جا رہے تھے امام اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک جگہ پہ دیکھا مجمع لگا، جمع ہے لوگ. کہا خیریت کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک راہب ہے، عیسائی ہے جو سال میں ایک بار اپنے گھر سے باہر آتا ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب کے لیے. کہا اچھا. کہاں؟ امام وہاں بیٹھ گئے مجمع میں ایک دم خاموشی کے ساتھ، درمیان میں مجمع میں چپ سے بیٹھ گئے. اور ایسا تو نہیں ہے کچھ جاہو حشم رہا ہو، لشکر فوج کے لوگ پہچان لیں دور سے، نہیں.
اعلان یہ تھا کوئی انہیں مہمان نہ رکھے، ان کے لیے دکانیں نہ کھولیں، کھانے پینے کا سامان نہ دیں. یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا. جہاں جا رہے ہیں کوئی نہیں دے رہا، اور شاید اسی کے اظہار کے لیے بیٹھے ہوں. تو کیا روکے گا راہوں کو ہمارے لیے. وہ باہر آیا راہب، اور آ کر کے اس نے مجمع پر نظر ڈالی، اور اسے آج یہ محسوس ہوا کہ کچھ تبدیلی ہے. اور مجمع پر کو دیکھتے دیکھتے آ کر کے نظریں امام پر ٹک گئیں. اس کے معنی وہ بھی کچھ تھا. اور اس نے پوچھا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا ہم میں سے نہیں؟ آپ نے کہا میں امت محمد سے ہوں. صلوات پڑھیں محمد. پھر پوچھتا ہے کہ آپ علماء میں سے ہیں، عالم ہیں؟ جملہ سنیں گے امام کا. مجھ جیسا انسان ہوتا فوراً جی ہم عالم ہیں. 2 جملے پڑھ لیے سرے پرغرور نیچے نہیں آتا. جب تک علامہ لکھ دیا نہ دیا جائے کھانا نہیں ہضم ہوتا. دیکھ رہے ہیں آپ، گر گیا انسان، ڈوب گیا انسان اسی مادیات میں. مرے جا رہے ہیں اسی مادیات کے پیچھے. کبھی ماورائے دنیا سوچا ہی نہیں ہم نے. اس دلدل میں جتنا ہاتھ پیر مارتے ہیں اتنے اور غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیسی میں کہاں تک آپ سے عرض کروں، کیا کروں؟ اگر بات کہیں دوسروں تک نہ پہنچ رہی ہو، غیر تک نہ ہو، تو میں اسی باتیں کہوں. آپ نے کیا کیا جائے؟ مجبوری ہے. ہم لوگ کے سامنے کہو تو نہیں بنتا، نہ کہو تو نہیں بنتا. اتنا پریشان ہے. دیکھیں کیسے کیسے جملے سامنے آتے ہیں، حیرت ہوتی ہے انسان کو. وہ کہہ رہا آپ علماء میں سے ہیں. امام نے کیا کہا؟ امام نے خاموشی سے کہا میں جاہل نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تواضع ہے کہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ رہے، اپنے آپ کو عالم سے خطاب نہیں کیا، اور ادھر سے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں. یہ ایک اخلاقی پہلو ہے، توجہ کیجئے گا. لیکن ریالٹی اور حقیقت دیکھیں. ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے میں جاہل نہیں ہوں. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی میرے علم کی کوئی حد نہیں ہے. بلند بر محمد اور آلہ. اس لیے کہ آج آپ دیکھیے، آج جو انسان عالم ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا عالم ہو، جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے کئی گنا جاہل ہوگا. اور جتنا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنی جہالت آگے بڑھ رہی ہے. اب دیکھیے میں نے اس چیز کو پچھلی بار کہا تھا. ہم لوگ کے بچپن میں گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جو سب کچھ جانتا تھا. سب کچھ نزلے بخار سے لے کر کے جہاں تک جائے بیماری اسے سب آتا تھا. اور آج علم اتنا بڑھ گیا کہ اب اس سب کچھ کو تو چھوڑیے، کچھ میں سے بھی کچھ جانتے ہیں، اور وہ بھی 1000 رپورٹس کے سہارے سے. پہلے نہ کوئی جانچ تھی، نہ کوئی رپورٹ تھی، نہ ایکس رے تھا، نہ سونوگرافی، کچھ بھی نہیں. آپ گئے اس نے دوا لکھی، ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. اور اب حال یہ ہے کہ پہنچے گا نہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں اسپیشلسٹ، وہ آنکھ کا، وہ کان کا. پہنچتے پہنچتے اس نے 1000 جانچ لکھی، اسے کروا کے لائیے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں. جھوٹے تو کیا آگے بڑھ رہا ہے، علم یا جہالت؟ ایک شعبے میں عالم ہے، توتی بول رہا ہے، کائنات کے سارے شعبوں میں جاہل ہے. توجہ کیجئے گا. لیکن امام کہہ رہے ہیں میں جاہل نہیں ہوں. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی میرے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ جہل نام ہے علم کی حد کا. جب امام نے اس حد کی نفی کر دی، یعنی میں جاہل نہیں ہوں، یعنی جو چاہے پوچھو. اس نے پوچھنا شروع کیا، کچھ سوالات کیے اور امام جواب دیتے رہے. اب اس نے کہا جب تک یہ شخص شام کے حدود میں ہے کوئی مجھ سے سوال نہ کرے. اسلام لایا، مسلمان ہوا.
اسلام لایا، مسلمان ہوا، اور کہتا ہے جب تک یہ شخص اس حدود میں ہے شام کی، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، جو پوچھنا ہو اس سے پوچھے۔ بھائی کچھ کہیے لیکن تھا تو باغیرت۔ توجہ چاہتا ہوں، کچھ کہیے اسے لیکن کم از کم تھا باغیرت، کہ جب سمجھ لیا کہ اسے ہم سے زیادہ آتا ہے، اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا۔ عزیزو، واقعات کو واقعے کی طریقے سے پڑھ کے گزر جانا اور ہے، اور واقعات میں اپنی ہدایت کے لیے پہلو تلاش کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں، میرا خطاب بزرگوں سے نہیں ہے، ہاں میں بچوں سے، اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے گفتگو کرتا ہوں کہ جب بھی کسی واقعے پر نظر پڑے امام کے، ٹھہرو، رکو، سوچو، غور کرو۔ ایک واقعے میں اتنے پہلو ہوں گے، 1000 بار پڑھیے پھر بھی کچھ نہ کچھ نیا نکلے گا، کیونکہ یہ امام کی چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا جب تک یہ شام کے حدود میں ہے، خبردار ہم سے کوئی سوال نہ کرنا۔ باغیرت تھا، باحیا تھا، جانتا تھا کہ اگر یہ عالم ہے تو مجھے بیٹھے رہنا چاہیے، ان کے سامنے قد علم نہیں کرنا چاہیے، اور شاید اسی میں ہماری خیر ہو کے بیٹھے رہے۔ آج کوئی اسے برا نہیں کہتا، برا تو وہ ہوگا جو سب کچھ جان کے پھر بھی امام کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار کی معرفت کا واحد راستہ اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی پروردگار کو پہچانوا نہیں سکتا۔ صفات پروردگار سے زیادہ ہم مالک کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اور صفات پروردگار کا مظہر ائمہ طاہرین۔ اب اس جہد سے آپ غور کریں امام پر تو پتہ چلتا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں، ابھی ہم کیا سمجھیں گے کسے کہتے ہیں۔ اپنی بساط علم کے مطابق، یعنی اپنے جہل کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں کہ امام، تو میں نے موضوع رکھا معرفت امام۔ آپ کو معرفت امام کی ضرورت کا احساس ہوا؟ بچوں سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ معرفت خدا، اور معرفت خدا ممکن نہیں ہے بغیر معرفت امام کے۔ یعنی اگر ہم نے معرفت امام کو حاصل کر لیا تو ہماری زندگی با مقصد ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور جس کو بھی امام کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ اتنا بڑا گوہر ہے کہ اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ شرط یہ ہے کہ معرفت ہو۔ اور میں نے سال گزشتہ بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہماری ذمہ داری ہے بعنوان باپ کہ اپنے بچوں کی پرورش کریں معرفت امام پر، تاکہ بچہ پہچانے کہ امام کون ہے۔ اس کے بہت سے راستے ہیں عزیزو۔ کوئی نیا کپڑا بچے کو دلانا ہے، انتظار کریں امام کی ولادت آ جائے۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہے، انتظار کریں امام کی ولادت آ جائے، تاکہ اسے یاد رہے کہ کپڑا کب بنا تھا؟ امام صادق کی ولادت پر۔ جب بچہ وہ کپڑے پر نظر کرے گا تو اسے امام صادق کی ولادت یاد آئے گی، اور اتنی ہی یاد اس کو امام سے قریب کر دے گی۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں۔ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے، آپ اسے ہدیہ دینا چاہتے ہیں، انتظار کریں کوئی وقت آ جائے۔ اس میں کچھ لگتا ہے نہیں، بقول ہمارے دوست کی کڈنی کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ضرورت ہے ان چیزوں کی، یہ سائیکولوجیکل اعتبار سے بھی اور ائمہ طاہرین کی ہدایات کے اعتبار سے بھی ایسی باتیں ہیں، کیونکہ بچہ زیادہ نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس نے فلسفی منطقی گفتگو تو نہیں کر سکتے، اس کو اسی طرح سمجھایا جاتا ہے۔ کوئی ایک ساتھ اپنے بچوں کو لے کے نکلتے تھے تفریح کے لیے، ہفتے میں گھمانے کے لیے، تو نماز جمعہ کے بعد جاتے تھے، تاکہ بچہ ایک ہفتہ نماز جمعہ کا انتظار کرتا تھا۔ نماز جمعہ کا انتظار، اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا کہ یعنی کیا مطلب اس چیز کا۔ بہرحال
تو ضرورت ہے کہ ہم امام کی معرفت کے بارے میں غور کریں، پہلے خود حاصل کریں، پھر اپنا گھر ایسا بنائیں جو معرفت امام سے لبریز ہو۔ اب بعض گھروں میں داخل ہوئی ہے، الجھن ہو جاتی، کہاں سے آ گئے ایسی مستحجن تصاویر، ایسی لغو تصاویر کہ میں نہیں سمجھتا کیسے میں امام داخل ہو سکے۔ لیکن بعض گھروں میں آئیے خوشی ہوتی ہے، دل باغ ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے، ایک فرح محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ جدھر دیکھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو انسان کو امام کی یاد دلا رہی ہو۔ میں انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں گھر ایسا ہو جو امام کی معرفت سے لبریز ہو، ہمارے الفاظ ایسے ہو گفتگو میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے 1 گھنٹہ گفتگو کرتے رہے بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ کے بہانے سے بھی اللہ کا نام ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ بجائے یہ کہ الٹی سیدھی باتیں کریں، امام کا تذکرہ کریں۔ جب جہاں بیٹھے مجلس ذکر و علی عبادہ کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ منبر سے آ کر کے بیان کیا جائے۔ ذکر و علی عبادہ جہاں بیٹھ جاؤ کچھ نہ کچھ چھیڑو، توجہ کیجیے گا، کچھ نہ کچھ کہو مولا کائنات کے بارے میں، ایک حدیث ہی صحیح، ایک واقعہ صحیح امام کے بارے میں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہماری حیات دنیاوی اور اخروی کا باعث ہیں۔ جب تک کوئی امام سے وابستہ رہے گا زندہ رہے گا، اور امام سے منحرف ہوگا تو مردہ ہے۔ جو امام سے منحرف اور مردہ ہے انہیں زندہ نہ کہو، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور جو امام سے وابستہ ہو کے مر بھی جائے تو زندہ ہے۔ اور یہی صلاحیت چاہیے۔ لو عزیزو، امام کے ساتھ اگر کچھ دن بھی کوئی گزار لے، چند لمحے بھی امام کے ساتھ آ جائے، نہیں ذرا سا، اور یہ میں غیروں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے کوئی دوست ہو جو مثلا ہم میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی نہیں، دو کلمے اس طرح کے کہیے کہ وہ مولا کائنات کے بارے میں اسے اچھی فیلنگ پیدا ہو، بس اگر اتنا کر دیا تو کافی ہے۔ آج نہیں کل یہ محبت اثر دکھائے گی۔ توجہ کیجیے، میں سچ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ اب واقعہ پڑھنے کی کا وقت نہیں کہ دلیل کرو، واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے، اگر ایسا ہو تو اثر دکھائے گی، کیونکہ جس کے دل میں ذرا بھی اثر آ جائے۔ حسین ابن علی مکے سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں، منزل پر منزل طے ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ پر لوگوں نے دیکھا اور امام کے ایک ساتھی نے کہا اللہ اکبر۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کوفہ نزدیک آ گیا۔ کہا کیسے تم نے معلوم کوفہ نزدیک آ گیا؟ وہ دیکھیں نخلستان کوفہ دکھائی دینے لگے، کھجور کے درخت یہ کوفے کے ہیں۔ جو غور سے دیکھا، جو لوگ راستے سے واقف تھے، کہا ابھی تو کوفہ بہت دور ہے یہاں سے۔ کہا پھر یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اب جو غور سے دیکھا تو ایک لشکر آ رہا تھا، اس لشکر کے جو پرچم تھے وہ عنوان نخلستان کھجور کے درخت نظر آ رہے تھے۔ امام نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، کیا کریں؟ کہ مولا یہ برابر میں قریہ ہے، یہاں پر پناہ لیتے، خیمے لگائے گئے، لوگ بیٹھے آمادہ ہوئے دفاع کے لیے اگر کوئی ایسا وقت آئے۔ جب وہ لشکر قریب آیا تو محسوس ہوا کہ یہ جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے۔ امام نے دیکھا 1000 کا تقریباً لشکر ہے، عالم یہ ہے کہ پیاس سے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں۔ امام نے کہا فوراً پانی کے اونٹ کو بٹھاؤ، انہیں پانی پلاؤ، اور کہا دیکھو کوئی جانور تک پیاسا نہ رہ جائے۔ معرفت امام، اور حسین ابن علی پانی لے کے چلے ہیں، اسی لیے انتظار تھا نا کہ ایک اپنا آ رہا ہے۔ پانی پلایا، راوی کہتا ہے وہ شخص تھا فوج حر کا، کہتا سب سے آخر میں پہنچا، مجھے چلا نہیں جا رہا تھا۔ حسین ابن علی نے مجھ کو دیکھا تو مجھے سہارا دیا، اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پیا۔ اللہ رے خاندان رسالت، میرے عزیزو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اس سے آسانی سے نہیں گزرنا چاہیے۔ حسین ابن علی نے سب کو سیراب کر دیا،
سب نے پانی پی لیا. اس کے بعد پوچھا کیا ہے؟ تو حر نے کہا کہ مجھے عمر سعد نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو جہاں ہوں وہاں پر روکوں اور آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو کوفے لے چلوں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ آپ چل کے تسلیم کروں آپ کو وہاں. امام نے کہا کیوں؟ کیا تم لوگوں نے ہم کو بلایا نہیں ہے؟ ہم تمہارے بلانے پر آئے ہیں. امام نے اشارہ کیا. امام کے ساتھی نے 2 بوری خطوط لا کر کے ڈھیر کیے اور کے سامنے کہ یہ خطوط ہے جو تمہارے پاس سے آئے, ہم ان کی وجہ سے آ رہے ہیں جس میں تم نے یہ لکھا ہے کوفے والوں نے کہ آپ آئیے, ہم ہدایت کے منتظر ہیں, ہمیں امام چاہیے, ہمیں ہادی چاہیے. اور نے کہا میں نے یہ خطوط نہیں لکھے ہیں, مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے, اور میں آپ سے جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں. یہ اور کے جملے ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا تھا, میں جنگ کا ارادہ نہیں ہے مجھے آپ سے, صرف میں اس بات پر مامور ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کوفے پہنچیں. منزلیں طے ہوتی رہیں. ایک جگہ پر عمر سعد کا خط آیا کہ حسین جہاں ہو وہاں روک لو. امام نے کہا اگر تمہیں پسند نہیں ہے کہ ہم کوفے جائیں تو ہم واپس چلے جائیں گے جہاں سے آئے ہیں. کہا نہیں, واپس نہیں جانے دیں گے آپ کو. اسی کشمکش میں حر نے راستہ روک لیا حسین کا اور لجام فرس سے حسینی پر ہاتھ ڈالا. امام نے کہا سکلت کا امک کا یا حر ماتوری, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو چاہتا کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ حر نے سر جھکا دیا اور کہا حسین اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا, لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی ماں کو سوائے خیر و خوبی کے نام نہیں لے سکتا. ایک سوئی ہوئی معرفت تھی, ایک چنگاری تھی معرفت کی جو خاک کے نیچے, راک کے نیچے دب چکی تھی. حسین نے اسے کریٹ دیا. اور کے دل میں محبت کی ایک چنگاری تھی, جناب سیدہ کی معرفت کی چنگاری تھی جو خاکستر کے اندر دب کے بجھنے والی تھی. حسین نے اس کو نکال دیا. دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلے. بس مجلس تمام ہو گئی عزیزو. حر اور امام حسین ساتھ ساتھ چلے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے امام حسین نے پہلی منزل پر کہا تھا حر یہ وقت نماز ہے, تم اپنی رسالے کے ساتھ نماز پڑھو, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حسین ابن نے پھر امتحان لیا حر کا. حر نے سر جھکا دیا, فرزند رسول آپ نماز پڑھیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی طرح سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حر. اچانک امام حسین کا گھوڑا رک گیا. حسین ابن علی نے منزل کو دیکھا. کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہ مولا اسے طف کہتے ہیں. کہ نہیں کوئی اور نام؟ کہ اسے نینوا کہتے ہیں. کوئی اور نام؟ کہ شط فرات, کچھ اور غازریہ. مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں. اسے کرب و بلا کہتے ہیں. حسین ابن علی نے ایک سانس لی اور آواز دی, ہا ہونا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومسفک دمائنا. یہی ہمارے خیمے لگیں گے, یہیں پر ہم اتریں گے, یہی ہمارے خون بہیں گے. فرات القما سے نزدیک خیموں کو لگایا حسین ابن علی نے. زمین خریدی بنی اسد سے, اپنے خیموں کو لگایا. حر نے منع کیا. خیمے لگ چکے تھے, امام حسین کو خیمے ہٹانے پڑے چونکہ حسین آغاز جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. ابھی جنگ کر لیں گے, حر مارا جائے گا, پھر آئے گا کون میرے ساتھ. دور گئے القما سے حسین ابن علی, خیمے لگائے حسین ابن علی نے. کہا بیویوں کو خیموں میں پہنچاؤ, محملیں بٹھائی گئی.
زینب نے پہلا قدم رکھا بعض میں ہے کہ حسین ابن علی گھوڑے سے اترے, زمین پر پہلا قدم حسین نے رکھا کہ زمین زرد ہو گئی اور ایک ہوا چلی خاک اڑی زمین سے جو حسین ابن علی کے سر سے گزر گئی. عجب نہیں یہ کربلا کہہ رہی ہو مولا نہ گھبرائیے, اگر ان ملعونوں نے دفن نہ کیا تو ہاں دوسری کی شب ہے, سفر حسینی تمام ہو گیا. مدینے سے چلنے والا مسافر, مدینے سے چلا ہوا مسافر کل اپنی مقام پر پہنچ جائے گا. حسین ابن علی کا سفر ختم ہو گیا, حسین کرب و بلا میں آ گئے. بس آخری جملہ ہے, مجلس تمام ہو گئی, حسین کربلا میں آ گئے. جناب زینب خیمے کے اندر آئیں, بیبیاں خیموں میں آئیں. کچھ دیر کے بعد جناب ام کلثوم, جو مقتل کی فقرے ہیں, جناب ام کلثوم بھائی کے پاس آئیں, امام حسین کے پاس آئیں. کہ بھیا یہ عجیب ہولناک صحرا ہے, عجب خوفناک صحرا ہے یہ, یہاں تو جیسے دل دہل رہا ہو, عجب سی کیفیت طاری ہے. کیسے نہ طاری ہو, یہاں حسین کا خون, یہاں علی اکبر ایریا رگڑے گا, یہاں عباس کے بازو کٹیں گے, یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی, یہاں ششماہ تیر کھائے گا, یہاں لاش حسین پامال ہوگی. کیسے زینب متاثر نہ ہو, کیسے بیویوں پر اثر نہ ہو. بس آخری امام حسین نے اپنے بہن کے جذبات کو دیکھا, اپنی بہن کی کیفیت کو دیکھا. اب حسین کی منزل وہ ہے کہ اظہار کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, تاکہ یہ لوگ آمادہ رہیں اس مصیبت کے لیے جو آنے والی ہے. کہ بہن میں بابا کے ساتھ صفین کی جنگ پہ جا رہا تھا. اب یہ میری طرف سے ہے کہ یا جاتے وقت یا واپسی میں. صفین کی جنگ میں میں بابا کے ساتھ تھا, اسی جگہ سے بابا گزرے, اسی سرزمین سے. کیسی جگہ پر بابا بھیا حسن کے زانوں پر سر رکھ کے بابا لیٹ گئے. یہ مولا امام حسین بیان کر رہے ہیں اپنی بہن سے کہ صفین کی جنگ میں جا رہے تھے, اسی جگہ بابا بھیا حسن کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹ گئے. بابا کی آنکھ لگی, جب بابا خواب سے اٹھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں موجود تھا, بابا رو رہے تھے. بھیا حسن نے پوچھا بابا خیریت, بابا خیریت تو ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہ بابا نے میرا چہرہ دیکھا, علی کے عشق رخسار پر جاری ہو چکے ہیں. بابا نے میری جانب دیکھا, کہ میرے لال حسین ابھی میری آنکھ لگی, میں نے سن سکو تو سنو عزیزو, میں نے خواب میں کیا دیکھا, یہ صحرا خون سے بھر چکا ہے, صحرا میں چاروں طرف خون ہے, میرا بیٹا حسین خون میں ہاتھ پیر مار رہا ہے, مدد کے لیے پکار رہا ہے, کوئی حسین کو جواب دینے والا نہیں ہے. ہائے حسین, کربلا میں یہی ہوا, اتنے خون کو لیے ہوئے حسین زیر خنجر آئے, کوئی حسین کو جواب نہیں دے رہا. جدھر نظر جاتی ہے کوئی تیر لیے ہوئے, کوئی تلوار اٹھائے ہوئے, کوئی نیزہ لیے ہوئے. ہائے حسین, کسے بلائے, کون مدد کرے؟ کربلا کے صحرا میں صرف دو آوازیں ہیں جو چاروں طرف گونج رہی ہیں. یا زینب کہہ رہی ہے بھیا انت اخی, میرے بھائی, یا سیدہ کہہ رہی ہے